الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ صاحب آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، میری دس بستہ آپ سے گزارش ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت جو فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جو صہیونی مظالم ہے صاحب، یعنی جو زائنسٹ ایجنڈا ہے، اس کی تکمیل کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، آج بنیادی طور پر اس پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ایک بات تو کیٹیگوریکل آپ ذہن میں رکھ لیجئے اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے بدماش، سارے دو نمبر، سارے منافق اور سارے سو کالڈ انسانی حقوق کے چیمپئنز اس وقت ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں۔ وہ تمام قوتیں جو اسلام مخالف ہیں، وہ تمام قوتیں جو اسلام دشمن ہیں، وہ تمام قوتیں جو اسلام کو معاذ اللہ دیوار سے لگانا چاہتی ہیں، وہ سب کی سب اس وقت ایک پیج پر مکمل طور پہ آ چکی ہیں۔ یعنی درندگی، صفاقی، دہشت وحشت اپنے عروج پر ہے۔ سارے جنگی قوانین ایک طرف اور اسرائیل کی غنڈہ گردی ایک طرف ہے۔ وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ سرزمین برسوں سے مسلمانوں پر اب تنگ ہو چکی ہے۔ یعنی اقوام متحدہ بیکار، OIC بیکار، عرب لیگ بیکار، طاقت کا ننگا رقص اور اسلحے کی جنونیت یعنی ناظرین 10 دن سے مکمل طور پہ جاری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل آج غزہ کی 40 کلومیٹر پر پٹی جو ہے ناظرین اس پر مبنی ہے، جہاں 23 لاکھ فلسطینی مسلمان اسرائیلیوں کے ہاتھوں مکمل طور پہ یرغمال بن چکے ہیں۔ یعنی شمال میں اسرائیل ہے، جنوب میں مصر ہے اور غزہ کا بارڈر یعنی رفح کراسنگ مکمل طور پہ بند ہے۔ مغرب میں بحیرہ روم ہے، جہاں اسرائیلی بحری بیڑے کھڑے ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں جو ہے وہاں پر برطانیہ کے بحری بیڑے بھی پہنچنے والے ہیں اور امریکہ کے بحری بیڑے، یعنی چاروں طرف سے مسلمان فلسطینیوں کو گھیر کے جو ہے مارنے کا ان کا پلان ہے۔ آج غزہ کی پٹی جو ہے ناظرین اس کی فضا دھواں دھواں ہے۔ عالم یہ ہے کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور راکٹوں کی دھمک، ہزاروں کی تعداد میں غزہ کی آبادی پر برستے ہوئے کلسٹر بم اور فاسفورس بم باقاعدہ وہ یوز کر رہے ہیں۔ یعنی اسرائیل کے جہازوں کے فضا سے آگ برساتے ہوئے وحشیانہ مناظر، پانی، بجلی، کھانا اور دواؤں کی مکمل طور پہ بندش، ہسپتالوں میں جگہ مکمل طور پہ ختم، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتال بند، زخمی بلک رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سسک رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ 50,000 حاملہ خواتین ناظرین طبی سہولیات سے اس وقت محروم ہیں۔ یعنی ہسپتالوں میں ایک مہینے کی جو سپلائیز ہیں نا وہ صرف ایک دن میں استعمال ہو رہی ہیں۔ یعنی جس سطح پر بھی آپ انسانی المیہ کا تصور کر سکتے ہیں وہ تصور ختم ہو جائے گا جہاں سے غزہ کی پٹی کا زخم شروع ہوگا ناظرین۔ یعنی عالم یہ ہو چکا ہے کہ 3 لاکھ سے اوپر غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فوجیوں کی باقاعدہ اعلیٰ ترین اسلحے کے ساتھ تعیناتی ہو چکی ہے۔ 11 لاکھ فلسطینیوں کے شمالی غزہ سے نامعلوم وحشت اور نامعلوم دہشت کی جانب نقل مکانی، 10 لاکھ کے قریب ابھی تک یہ فگرز ہیں اور میں ان فگرز کو مانتا نہیں، لیکن 10 لاکھ کے قریب اس وقت جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، مسلمان فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں ناظرین۔ کسی بھی وقت زمینی آپریشن کا آغاز ہو جائے گا۔ معصوم فلسطینی بچوں کے کفن میں لپٹے ہوئے لاشیں، ان کے نوحے، ان کی آہو بکا، ان کی چیخ و پکار، ان کی خون میں رنگین جسم، ان کے کٹے ہوئے جسم، ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں، ان کی مردار یوں کہیے کہ امت کو جھنجھوڑتی ہوئی دل ہلا دینے والی آوازیں، ماں بہنوں بیٹیوں کی خون میں لت پت لاشیں، ان کے اپنے آنچل کو پھیلا کر باقاعدہ کسی ایوبی کی آمد کی التجائیں، جوانوں کا، بزرگوں کا ناظرین یعنی تڑپتا ہوا لاشا ہمارے سامنے ہے، ان کی شہادت، ان کا شوق حریت، ان کا شوق جہاد، یعنی اپنے جذبوں کی پکار کے ذریعے وہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ کم سن بچہ اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر اسلحے سے لے کر اسرائیلی کے سامنے، فوجی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور
فوج کو للکارتا ہے لیکن ہم میں کسی قسم کی غیرت نہیں آتی ہے؟ کیا اب بھی ناظرین ہم مسلمانوں میں غیرت نہیں آئے گی؟ کیا اب بھی ہم اپنی خوابگاہوں کے اندر سوتے رہیں گے؟ یعنی میرا سوال آپ تمام لوگوں سے کہ کیا اب بھی دنیا کی رنگینیوں میں مکمل طور پر الجھے رہیں گے؟ یعنی اب بھی ہم اقتدار کی ہوس میں، حکومت کی ہوس میں مکمل طور پر مبتلا رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنی عیاشیوں میں لگے رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے ملک اور اپنی معیشت کے بارے میں سوچیں گے؟ یعنی یہ ذہن میں رکھیے صاحب، آج ان پر جو افتاد ہے نا وہ افتاد وہ بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ خاکم بدین ہم تک آئے گی ضرور۔ کیا اب بھی ہم ایک دوسرے کا انتظار کریں گے؟ کیا اب بھی ہم مصلحت پسندی کی چادر اور خوف کی چادر کو اوڑے رکھیں گے؟ ناظرین کرام، اب دنیا بہت واضح طور پر یہ ذہن میں رکھیے دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، یعنی ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر ہے۔ ایک طرف وہ تمام تر قوتیں ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہی ہیں اور ستم بالائے ستم یہ صاحب کہ کفر تو کفر، اب تو یوں کہہ لیجئے صاحب کہ کفر کے ساتھ جو ہے کچھ اسلامی قوتیں بھی جو ہیں وہ مل کر اسلام کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں، یعنی اسلام کے ماننے والے بھی جو ہیں اب ٹولیوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں۔ آج ناظرین ہم مظلوم ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم مکمل طور پر کمزور ہیں، طاقتور ہمیں مکمل طور پر دبا رہا ہے، اور عالم یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہے، یعنی ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم 57 ہیں لیکن ہم سب ایک ہونے کے باوجود ہم کئی ایک ہو چکے ہیں اور وہ سب ایک ہو چکے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا بظاہر تو یہ حزب اللہ کی اور حماس کی آپ کو جنگ نظر آتی ہے اسرائیل کے خلاف، لیکن دراصل یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے جس کا مقصد، جس کا گول، جس کا ٹارگٹ اور جس کی اچیومنٹ صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بنیادی طور پر گریٹر اسرائیل۔ اس روڈ میپ کی تکمیل کے لیے اسرائیل بہت تیزی کے ساتھ چل پڑا ہے لیکن ہم خواب غفلت کے اندر مکمل طور پر سو رہے ہیں۔ آغاز کریں گے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تیسری شخصیت کراچی اسٹوڈیوز سے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور چوتھی شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو بیپر پہ موجود ہیں سربراہ تحریک جوانان پاکستان جناب عبداللہ حمید گل صاحب۔ چاروں آپ کو السلام علیکم میری طرف سے اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے صاحب اور جس کو میں بڑا محسوس کرتا ہوں، یہ ڈیبیٹ بھی ہمارے یہاں چل پڑی ہے صاحب، کیوں بیت المقدس اور کیوں قبلہ اول، کیوں اس کی بات کی جاتی، کیوں اتنا غم ہمیں؟ ہم اپنے آپ کو نہیں سدھار پا رہے، اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے، ہمیں فکر لگی ہوئی ہے قبلہ اول کی اور بیت المقدس کی۔ پہلے تو ذرا اس کی اہمیت و فضیلت پہ بات کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ جرأت مندانہ کلمات کہنے پر آپ کو بہت ہی مبروک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور اسی طرح سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنے کے لیے آپ کی للکار کانوں تک پہنچتی رہے۔ آمین۔ جنید اقبال صاحب، جہاں تک بات آتی ہے بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت کی، تو سب سے پہلے اہل ایمان کی توجہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جس کو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد حرام کو تعمیر کیا تو اس کے 40 سال بعد روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی، اور یہ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس جس کا ایک نام یروشلم بھی ہے، اور عبرانی میں یروشلم کہتے ہیں امن کے ورثے کو، امن کی جگہ کو، امن کے شہر کو، لیکن آج جس انداز میں وہ امن کا شہر اہل ایمان کے لیے مقتل گاہ بن چکا ہے، ایک دردناک داستان جنم لے رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد 16-17 ماہ تک مدینہ منورہ میں اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، نمازیں ادا کرتے رہے، اور اس
بیت المقدس کا ایک شرف یہ ہے کہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت لوط علیہ، کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ ہجرت گاہ ہے۔ ہجرت فرما کر یہ انبیاء کرام علیہ السلام یہاں تشریف لاتے رہے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آج جب کوئی کلمہ گو جنید صاحب کلمہ گو کہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم بے بسی کے جس منظرنامے میں داخل ہو چکے ہیں، قیامت تک شاید ہم پر ہی پھٹکار نہ پڑتی رہے۔ یعنی آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو امام المرسلین ہیں، بے شک امام المرسلین بننے کا شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس میں عطا کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فضائل اور ان کے مراتب بیان کیے، اور خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فیصلے کے طور پر اسی مقام پر کہا تھا کہ اے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے شرف سے نوازا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ جگہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، نصارہ کے لیے بھی اتنی ہی مقدس ہے کہ یہاں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو اس لیے اس مقدس جگہ کے ساتھ اہل ایمان کی جو فضیلتیں متصل ہیں وہ ہمارے ایمان کا ایک تینوں سیمیٹک ریلیجنز کے لیے ظاہر ہے، مطلب یہ تو انتہائی اہم ترین جگہ، اور یہ جو 35 ایکڑ پر مبنی پورا ایک ایریا ہے، اصل تو سارا مسئلہ اس کا، اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ اب تو صاحب یہ بڑا کیٹیگوریکل اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ مطلب یہ واضح ہو گیا کہ دنیا جو ہے وہ اپنا اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، طاقتور کی دنیا اور ہے، کمزور کی دنیا اور ہے، اور ظاہر ہے یہ جو 2 بلاکس باقاعدہ بن چکے ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ طاقتور جو مل کر کمزور کا استحصال کر رہے ہیں، اور کمال یہ صاحب کہ کمزور کا استحصال کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا منافقت ہے اور کیا مطلب ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا اداکاری ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور بنا کے پیش کریں اور اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کریں۔ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ کا چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر، میں اپنی گفتگو کا آغاز اور آپ کا یہ جو واضح طاقتور اور کمزور کا ڈیفرنس ہے، اس کے اوپر قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ کیوں نہیں اللہ کی راہ میں لڑتے اور کمزوروں کے لیے جہاد کرتے کہ وہ جو مرد، عورتیں، بچے ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم اس سرزمین سے بچا لے جس پہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور بھیج اپنی جانب سے وہ لوگ جو ہماری حفاظت کریں، اور بھیج اپنی جانب سے وہ لوگ جو ہماری مدد کریں۔ قرآن کا یہ فیصلہ سن لیجئے کہ جو آپ ابھی واضح طور پہ یہودیوں اور زائنسٹ کا پروپیگنڈا اور ان کے میڈیا کی بات کر رہے ہیں، قرآن نے یہ بات 1442-44 سال پہلے واضح کر دی۔ سر، ایک تو بڑی آئرنی ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو، مسلم امہ کو، 57 اسلامی ممالک کو کمزور سمجھتے ہیں، اگر سٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے رکھوں تو 57 اسلامی ممالک، OIC کے ممبر، ان سب کی اگر ملٹریز کو اکٹھا کیا جائے تو ٹوٹل تعداد 55 لاکھ بنتی ہے۔ اگر میں عرب لیگ کے ٹوٹل جغرافیائی کو اور عرب لیگ کے جو ممالک ہیں، عرب لیگ میں شامل عرب ممالک، اگر ان کے جغرافیہ کو اکٹھا کروں تو جو اسرائیل کی صہیونی ریاست اس وقت وہاں پر قائم ہے وہ ٹوٹل عرب لیگ کا 0.5% بھی نہیں بنتا۔ اور صرف عرب لیگ کے ممالک کی بات ہو رہی ہے، عرب لیگ کے ابھی ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، بھی پوری مسلم امہ تو بہت بڑی ہے۔ سر، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم being a nuclear power, being a missile technology, being those countries جو ایک دوسرے کے ساتھ adjacent ہیں، اگر آپ کبھی مشرق وسطیٰ کو غور سے دیکھیں تو ایک طرف فرات ہے، ایک طرف بحر روم ہے، ایک طرف نیل ہے، چاروں طرف مسلم امہ ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ آپ کو اسرائیل نظر آئے گا۔ اتنا سا اسرائیل ہے، اتنا سا، اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلے تو ایک مسکنسیپشن ہمیں ختم کرنی پڑے گی اور اپنے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم اس طرح سے کمزور نہیں ہیں۔ ہاں،
یہاں پر فقدان ہے غیرت کا، یہاں پر فقدان ہے اسلامی حمیت کا، یہاں پر فقدان ہے مسلمانوں کے وہ ایک جٹ ہونے کا، جس کا حکم ابھی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز سر جس پہ ہمیں زیادہ زور دینا پڑے گا کہ دیکھیں 1857 میں جب تھیوڈور ہرٹزل نے ایک زائنسٹ سٹیٹ کے قیام کے لیے ایک کنونشن کیا جس کو پھر بین گورین نے آگے فردر پرسو کیا، اس سے پہلے 1917 1919 1921 میں پورے کے پورے جو حجاز کا علاقہ ہے اس کو حصے بکرے میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اس کے بعد 1948 میں صہیونی ریاست کا قیام کیا گیا۔ یہ یہاں پر رکنے کے نہیں ہیں، یہ آگے آئیں گے ٹرانس جارڈن کی طرف، انہوں نے گولان کی پہاڑیاں قبضے میں کی ہیں، اب ان کا لیبنن ویسٹ بینک پہ پورا قبضہ ہے، ویسٹ بینک پہ قبضہ ہے، لیبنن کی طرف وہ آئیں گے، عراق کی طرف وہ آئیں گے، صحرائے سینا کی طرف وہ آئیں گے، اور آگے طرف بڑھتے بڑھتے ایران کے علاقے یہاں تک کہ پاکستان کے جو بلوچستان کا ریجن ہے وہ بھی ان کے گریٹر اسرائیل کے پلان کا حصہ ہے۔ اور اگر ابھی ہم اس وقت بھی صرف یہ دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ کا مڈل ایسٹ کا ایشو ہے، یہ مسلمانوں کی وحدت کا اس طرح سے ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ اور ٹیریٹری کا چل رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب ہمیں اپنی اس سرزمین کے اوپر بھی جہاد کا علم یہودیوں کے خلاف بلند کرنا پڑے گا۔ اور میں اس کی طرف ایک اشارہ کرتا چلوں، 2019 میں جب پاکستان پہ بھارت نے حملہ کیا تھا تو وہ جو 2 پائلٹ آئے تھے اس میں سے ایک یہودی پائلٹ تھا، اور یہودی کمانڈر انڈیا میں انتظار کر رہے تھے اگلے فیصلے کا، جس کا پھر ہم نے 2019 میں جواب دیا۔ جی 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 اچھا، اب بات یہ عبداللہ گل صاحب، آپ چونکہ ظاہر ہے اس بات کو بہت بہتر طور سے جو ہے بیان کر پائیں گے، ذرا یہ بتائیے یہ جو اسرائیل نے اس وقت جو ایک جنگی جنونیت کی جو اسٹریٹجی اپنائی ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہے؟ یعنی پہلے جس انداز سے اس نے جو ہے اپنا 6000 کے قریب بموں کو برسایا، کلسٹر بمز کا استعمال کیا، پھر فاسفورس بمز کی بھی مطلب بمز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور اب وہ جو ہے وہ زمینی جنگ کی طرف جا رہا ہے، تو تھوڑا بتائیے صاحب کہ ایکچولی اس کی وار اسٹریٹجی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جنید صاحب، آپ کو پہلے تو سلام ہے اور 92 نیوز کو کہ کم از کم حق کی بات آپ نے بلند کی۔ آج کل تو جو ہے وہ حق کی بات بلند کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بڑی واضح ہے، یہ مسلم کش اسٹریٹجی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہودیت اور عیسائیت اور اسی طرح سے ہندوتوا یہ تمام اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک کروسیڈ ہے جس کے اندر دیگر تمام مذاہب مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں۔ آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر 2 قومی نظریہ بڑھ کر اب مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں جو ہے بڑا واضح نظر آ گیا۔ اب ان کی اسٹریٹجی بڑی واضح ہے، یہ آپ دیکھ لیں 9/11 کے بعد جس طریقے سے مسلمان ممالک کو مارنا شروع کیا گیا، جس آپ کو پتہ ہے عراق کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور بعد میں ٹونی بلیئر نے کہا کہ ہم غلط تھے اور ایسا کوئی WMD وہاں موجود نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے 550 لوگوں کو فی دن کے حساب سے قتل کیا، لیکن کوئی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے شام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ یمن کے ساتھ کیا کیا، افغانستان کے ساتھ کیا کیا، کشمیر کے ساتھ کیا کیا، اور فلسطین کا تو یہ عالم ہوا۔ یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیل آف دا سینچری ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، فلسطین کا نقشہ ہی ختم کر دیا گیا، یہ اس کے بعد کی باتیں تھیں۔ اب اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جب افغانستان کے اندر امریکہ کو ہزیمت آمیز شکست ہوئی تو اس کے بعد امریکہ نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ بھئی ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں تو مسلم دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات پیدا کر دیے جائیں۔ مالک ایسے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کھڑے تھے جیسے بکرے قطاروں کے اندر لگ کے جو ہے ذبح ہونے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دیگرے تاکہ ان کا جو علاقائی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ حماس نے ان کی اسٹریٹجی کو جو ہے 5 طرف سے جو ہے حملہ کیا۔ پہلا ان کا جو ہے وہ انہوں نے زمینی، فضائی اور پھر آپ کا سمندری راستے کے اوپر حملہ کیا، پھر سائبر سیکیورٹی کو انہوں نے ان کے سپر کمپیوٹرز کو جیم کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو سب سے زیادہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک کا فیلئر جس کے اوپر وہ شباک اور جو موساد جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو دنیا کے اپنا ترہ امتیاز رکھتی تھیں، اس سے پہلے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ تک یہ کہنے لگا کہ دے آر فولز، یعنی کہ بے وقوف لوگ ہیں۔
تو ان کی وار اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ اپنی طاقت سے، اور دنیا جس طرح سے کشمیر پہ مظالم پہ بھی خاموش ہے، اسی طریقے سے دنیا جو ہے اسرائیل کے حوالے سے ان کو تمام انسانی حقوق جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ اچھا اس میں عبداللہ صاحب ایک بات ذرا مجھے ضروری آپ سے سمجھنی ہے کہ یہ جو اس وقت شمالی علاقہ اس نے غزہ کا خالی کروایا ہے، تقریباً کوئی 11 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں، اور ظاہر آلموسٹ نقل مکانی جو ہے وہ ہو چکی ہے، کچھ ایک لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اب ذرا یہ سمجھائیے گا کہ اس کا اگلا پلان کیا ہے، کیونکہ یہاں پر اگر رفح بارڈر کی آپ بات کریں جو کہ مصر کے ساتھ مطلب ظاہر ملا ہوا ہے بارڈر غزہ کا، تو وہاں پر جو ہے وہ بھی بارڈر اوپن نہیں ہے، اور بیچ میں راستہ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ساؤتھ ایریا کی طرف آ نہیں پا رہے، اور وہاں ظاہر آپ کو پتہ بحیرہ روم موجود ہے۔ تو یہ ایکچولی اس کا پلان کیا ہے؟ وہ جو ٹنلز کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ حماس نے ایک پورا ٹنلز کا جال بچھایا ہوا ہے، اور اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمینی جنگ کا آغاز کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو صورتحال آپ کو کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایکچوئل اس کی پلاننگ، اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حماس کی پلاننگ جو تھی وہ بڑی سوچ سمجھ کے آئے تھے نا، ان کو کیا معلوم نہیں تھا کہ ان کے حملے کے بعد ریٹیلیشن آئے گی، آئرن ڈوم جو ہے وہ ختم ہو گیا، بڑی بے عزتی ہوئی ہے ان کی۔ اب آپ دیکھیں نہ صرف ان کی بے عزتی ہوئی ہے، امریکہ کی بے عزتی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے آئرن ڈوم کے جو دوبارہ سے ریہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے $3 ارب سے زیادہ جو ہے وہ دیا تھا، لیکن وہ کیا نتیجہ نکلا؟ اب حماس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے ان کی پہلی سرج آئی جو آپ نے دیکھا، اس کے بعد اب ان کی دوسری سرج آنی ہے۔ علاقے کی تمام جو ریجنل جو سپلنٹر گروپس ہیں، جہادی آرگنائزیشنز ہیں، دیگر آرگنائزیشنز ہیں، وہ ان کو جوائن کر رہی ہیں، اور مصر کے اندر خاص طور پہ اخوان المسلمین تو موجود ہے نا۔ آپ نے جو ہے وہ محمد مرسی کو تو وہاں پھانسی چڑھا دیا، لیکن اخوان المسلمین کی بھی جو ہے وہ آپ نے پھانسی چڑھا دی، نہیں ہوا۔ اب ان کا مقصد جو ہے یہ بڑا غور طلب ہے جنید صاحب کہ نیشٹ جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ دجلہ سے فرات تک ان کی زمین ہے ساری، جی قبضہ کرنی ہے، جس طرح ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری قومی اسمبلی کے اوپر لکھا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے جب مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو کیا ایک تو یہاں جو نام نہاد دانشور ہیں وہ یہ کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی مسئلے کا حل نکل رہا تھا، اگر نہ ہوتا تو کیا پھر فلسطینیوں کا جو قتل عام تھا وہ بند ہو جاتا؟ کیا مسجد کی جو ہے وہ بے حرمتی بند ہو جاتی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جان بوجھ کے کام کر رہے ہیں یہ، اور بین ہی بالکل یہ طریقہ فارمولا کشمیر کے اندر انڈیا نے اپنایا ہوا ہے۔ اچھا سر اس میں مجھے ذرا سا عبداللہ صاحب موقع دیجئے، میں نیکسٹ فیز میں آپ کے پاس آتا ہوں، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اگر مثال کے طور پہ یہ فارمولا جس انداز سے آپ فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ جو درندگی جو صفاقی اس نے اپنائی ہوئی ہے، تو ایک جو ظاہر ہے ہماری ایز مسلم جو ہے جب ہم احادیث کو کھنگالتے ہیں، جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے تو بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ صاحب ہم بہت تیزی کے ساتھ جو دور فتن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب، آپ سے زیادہ ریلیونٹ آدمی اس حوالے سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پورے پاکستان میں 2 آوازیں میں نے دیکھا ہے جو کہ اس حوالے سے بڑی مربوط اور مضبوط ہیں، ایک اوریہ مقبول جان صاحب کی جو کہ ظاہر ہے بڑا اچھا اس کو بلند کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور دوسری آپ کی آواز ہے، اور آپ بھی بتلاتے ہیں کہ صاحب دور فتن میں جو ہے ہم کس انداز سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ہم دور فتن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اگر تم بدترین مسلمانوں کا دشمن کسی کو پاؤ گے تو وہ 2 گروہ ہیں، فرمایا یہود اور اہل شرک۔ آج ہم یہی بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ عالمی سطح پر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کچھ تو خون کرنے کے لیے یہ تمام بڑی طاقتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں۔ بہت درست بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم بتدریج نہیں، بہت تیزی کے ساتھ اس وقت الملحمۃ الکبریٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں جسے دور فتن کہا گیا ہے، قیامت کی علامات بہت تیزی کے ساتھ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہود کی مینٹیلٹی کو اگر سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح سے غیر یہود کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ جینٹائلز کے بارے میں ہم جو چاہیں سوچیں اور کریں اس کے بارے میں عند اللہ ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت ویسٹ بینک کے اوپر بھی باقاعدہ حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ریڈز ہو رہے ہیں، وہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ آپ نے فتن کی بات کی ہے، مجھے اب اس حدیث کا معنی بالکل ظاہر اور باہر نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو کنفیوژن تھی تو قرب قیامت سے متعلق اس روایت کے بارے میں وہ کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليہود، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں کے ساتھ جنگ کرو۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ہونے والی وہ جنگ
یا مسجد اقصی کے احاطے میں لڑی جانے والی جنگ پاکستان یا ہمارے خطے تک نہیں پہنچے گی تو یہ ہمارا وہم اور خیال ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وار اسٹریٹجی میں یہ بیان کر دیا ہے کہ جنگ کی یہ آگ جو بیت المقدس میں لگی ہوئی ہے یہ ہر ملک تک پہنچے گی. تو ارشاد فرمایا حتی یقول الحجر وراءہ الیہودی، یہاں تک کہ ایک ایک پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا وہ کہے گا کہ تعال یا مسلم، اے مسلمان آؤ اور اس یہودی کو قتل کر دو کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ بات اس قدر آگے پہنچ جائے گی. آپ دیکھیے کہ اسرائیل دارالحرب ہے، اسرائیل کا ہر سٹیزن حربی کافر ہے کیونکہ وہاں پر باقاعدہ جنگی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ عام سیویلینز کا قتل عام کر رہے ہیں. یعنی جس طرح ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلام کی معذرت توجہ ہے وہ یہ ہے، قطع کلام کی معذرت، وہاں تو عالم یہ ہے کہ بچہ جو ہے پیدائش کے ساتھ جو یوں کہیے کہ وہ کھانے کا چمچہ نہیں بلکہ ہاتھ میں اسلحہ لے کے پیدا ہوتا ہے وہاں پر. کنٹینیو کیجئے. جی بالکل، آپ نے یہ درست آپ نے نشاندہی فرمائی. اور قرب قیامت کے بارے میں ایک بڑی اہم حدیث ہمارے لیے قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000 علیہم الطیالسہ. فرمایا کہ اصبہان سے 70,000 یہودی دجال کو جوائن کریں گے. دجال بھی نسلاً یہودی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود جس مسائے کا انتظار کر رہے ہیں وہ دراصل اینٹی کرائسٹ ہے، جس کو احادیث میں مسیح دجال قرار دیا گیا. اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دجال کے گروہ کا پیروکار قرار دیا ہے. ایک اور بڑی اہم حدیث فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، جب بیت المقدس میں سیٹلمنٹس ہوں گی، آباد کاری ہوگی، وہاں آبادی کا ریشو بڑھنا شروع ہوگا. فرمایا خراب یثرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کا لفظ استعمال فرمایا. مراد مدینہ طیبہ میں اس عہد مبارک کے اطراف کی آبادیاں ہیں. جنگ کی آگ اگر بیت المقدس میں بھڑکتی ہے تو وہ سعودی عربیہ تک، مدینہ طیبہ کے اطراف تک پہنچے گی. اور ابھی گریٹر اسرائیل کے میپ کی بات ہوئی تو یقینی طور پر جب ریور آف ایجپٹ سے لے کر دریائے فرات کے کنارے تک کی جینیسس 15-18 کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے تو یقینی طور پر یہ تمام مسلمانوں کے خلاف طبل جنگ ہے، اعلان جنگ ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہماری صفوں میں جس طرح وہن پیدا ہو گیا، انتشار کی صورت ہے، یہ ہمارے لیے بہت لائق افسوس بات ہے. خراب یثرب خروج الملحمہ، اگر یہ جنگ کی آگ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے گی تو فرمایا پھر عالمی اس جنگ کا آغاز ہوگا جس کے دھانے پر پھر قیامت برپا ہوگی. سر مجھے صرف ایک جملے میں جواب دے دیجئے گا، مجھے وقفے پہ جانا ہے. یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو گئی ہے کہ جی اپنا یہ حماس اور اسرائیل کے درمیان کی جنگ ہے جس میں حزب اللہ اب داخل ہو گئے. کیا آپ کے خیال میں یہ صرف حماس اور اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کی جنگ ہے یا یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ بن چکا ہے؟ دیکھیے، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کے بعد ہمارے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یہ امام مہدی علیہ السلام کا پایہ تخت ہوگا. لہٰذا اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ محض دھوکے میں ہے، نادان دوست ہے یا دانا دشمن ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام کفر کی جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے درست ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمام عالم اسلام کے لیے اللہ کا حکم ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان مظلوموں کے لیے اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. آئے ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. یہ جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے نا، میں بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں جا کے آگے اس پہ بات کروں گا. ہمیں پاکستان کے ہندوستان سے ہار جانے پر بہت شدید غم ہے صاحب. ہمارے دلوں پر جو ہے بڑی اس وقت ایک کیفیت ہوئی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اپنا ہندوستان سے ہار کیسے گئے. ٹھیک ہے، یہ میدان جو ہے وہ اپنا کرکٹ کا میدان ہے، اس کے اندر جو ہے انسان کی ایموشن ضرور شامل ہوتے ہیں، لیکن کیا اتنی ہی تکلیف، جتنی تکلیف پاکستان کے ہارنے پہ، میں اس سے زیادہ کی بات، اتنی ہی تکلیف آپ کے دل میں اس وقت فلسطینیوں کے لیے ہے؟ اگر نہیں ہے صاحب تو پھر
معذرت کے ساتھ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں پر کھڑا ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کر آپ کو بتائیں گے صاحب، اور بڑی اہم ترین باتیں کرنی ہے کہ آج ایک مسلمان کا جو ہے بیت المقدس سے تعلق کیا ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے جو قیامت خیزی اس وقت بپا ہوئی ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کا ظلم، اسرائیل کا جبر اور اسرائیل کی وحشت پہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، معصوم فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، غزہ کی پٹی پہ کر رہا ہے، 40 کلومیٹر کی پٹی کے اوپر اس نے اس وقت وہ ستم کیا ہوا ہے، وہ جنگی جنون اختیار کیا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ کسی بہت بڑی جنگ کو جو ہے وہ ٹریگر کر چکا ہے۔ پہلے تو ذرا پروفیسر صاحب ایک بات اور طے ہو جائے، اور یہ اس لیے بھی طے ہو جائے صاحب کہ جیسے ابتدا میں آپ گفتگو کر رہے تھے، آج ہمارے لوگ اگین وہی بات مخمسے کا شکار ہیں، اور بیت المقدس کی یا قبلہ اول کی جب بات ہوتی ہے، فلسطین کی جب بات ہوتی ہے، تو وہ جو ایمانی شدت اور حدت ہونی چاہیے نا ایک مسلمان کے اندر، مطلب میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا، نہ کسی پہ شک کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے سب کا اپنا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ وہ حدت اور شدت وہ ہے نا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، تو ہم راکھ کے ڈھیر بن چکے ہیں صاحب۔ بیت المقدس سے کیا تعلق ایک مسلمان کا ہونا چاہیے بتائیے ذرا۔ مسلمان کا بیت المقدس کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ ان حقائق پر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی 10 آیات میں اس جگہ کو برکت والی جگہ قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل ایمان پر واضح کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جن پر رسوائی اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے، وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہونے والے آج اس عالم میں کھڑے ہیں، جن کے بارے میں مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک نے کہا کہ ودوا ما عنتم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چیز اہل ایمان کو مشقت میں ڈالے وہ انہیں بہت پسند ہوتی ہے۔ قرآن نے یہاں تک کہا کہ ادو علیکم الانامل من الغیظ، غصے کے مارے جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی انگلیاں دانتوں میں چبا کر کہتے ہیں کہ ہمیں موقع تو ملے، دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آج وہ سب کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آج بیت المقدس میں قیامت صغریٰ قائم کر رکھی ہے۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک دن میں منصوبے کے تحت 70 اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کرنے سے گریز نہیں کیا۔ تو مسلمان کا کعبے کے ساتھ جس طرح تعلق ہے اسی طرح بیت المقدس کے ساتھ ہے کہ یہ مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح کرنے کے بعد انصاف کی جو مثالیں دنیا کو دکھائیں وہ ساری کی ساری انہوں نے پس پشت ڈال دیں، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ ارشاد جو ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے ہم تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد اقصی سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے گویا آج وہ دنیا میں آیا ہے، ہم سے یہ نعمت چھن چکی ہے، اور ہم ایک بدترین دشمن کے آگے اس طرح بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بیت المقدس کے ساتھ اہل ایمان کا کم از کم یہ تو تعلق ہونا چاہیے کہ کائنات میں جہاں جہاں یہود کی مصنوعات ہیں ان کا مادی طور پر بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے پھٹکار کی، جن کی شکلیں اللہ نے مسخ کی، آج وہ ہم پر اس طرح مسلط کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ محض اس بنا پر کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ ہے، اور آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح ایک ہو کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر ایسی برکتیں ہیں کہ قرآن پاک نے کہا کہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے۔ وہ بابرکت جگہ جہاں ایک نماز پڑھنے کے بدلے میں 25,000 یا 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کا اس کے ساتھ قلبی تعلق اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کے لیے جان مال اولاد کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں نکلے۔ بالکل، اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ذرا آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اس میں بنیادی طور پہ اس میں کوئی دوسری رائے اس لیے بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ کفر جو ہے ملت واحدہ ہو گئی ہے، اور ہم جو ہے مطلب ملت تقسیمہ ہو چکے ہیں، منقسمہ ہو چکے ہیں مکمل طور پہ۔ اور عالم یہ ہے کہ صاحب آپ تو خاص طور پہ چونکہ اسٹوڈنٹس ڈیل کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آج اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے صاحب ہم اپنے مسائل میں گھرے ہوئے اتنے ہیں کہ ہم کیا مزید جو ہے مطلب فلسطینیوں کی یا فلسطینی سرزمین کی یا قبلہ اول کی بات کریں۔ غزہ میں اس وقت ظاہر ہے جو قیامت بپا ہوئی ہوئی ہے، جو قیامت خیزی ہے، میں مستقل جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو خاص طور پہ جو ہے فالو کروں، تو وہاں پہ تو ایک خاص یوں کہیے کہ مائنڈ سیٹ کے تحت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیوز جو ہے وہ اپنے مطلب کی خبروں کو جو ہے باقاعدہ جنریٹ کیا جاتا ہے، اور اپنے مطلب کے جو اینگلز ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پرابلم یہ بھی ہو گئی ہے کہ وہاں جتنے صحافی ہیں ان کا بھی ظاہر رابطہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آلموسٹ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے سے بھی ظاہر خبریں نہیں پہنچ پا رہی، تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ چاروں طرف سے گھیر کے مارنا، تو ہر طرح سے گھیر کے مکمل طور پہ جو ہے وہ مار رہے ہیں، اور ایسا مار رہے ہیں کہ آواز تک جو ہے باہر نہیں آ رہی، اور خبر تو چھوڑ دیجیے صاحب، وہ تو بات کی بات ہے۔ تو جو انسانی حقوق کے چیمپئن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو بے بسی ہے اس وقت ہماری، اور مجرمانہ غفلت بھی ہے جو ہماری، اور جو انسانی حقوق کے جو چیمپئنز اس وقت منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر فرحان صاحب بتائیے ذرا اس بارے میں۔ سر سب سے پہلی چیز تو یہ آپ دیکھیں کہ جن کو آپ انٹرنیشنلی انسانی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں، سو کالڈ سب سے بڑا سو کالڈ انسانی حقوق کا چیمپئن جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سیکرٹری فار اسٹیٹ وزیر خارجہ جب جاتے ہیں اسرائیل یعنی دا ٹیررسٹ اسٹیٹ آف زائنسٹ جس کو میں بولتا ہوں، تو وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر امریکہ کا وزیر خارجہ کے طور پہ بعد میں آیا ہوں، پہلے میں ایک یہودی کے طور پہ آیا ہوں، ایک یہودی کے طور پہ آیا ہوں۔ آپ کے امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 35 سال سے نیو کونز اور نیو کنزرویٹیوز جتنے بھی ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور جو بھی پریزیڈنسی آتی ہے اور جو ان کی کیبنٹ بنتی ہے اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اور نیو کنزرویٹیو کون ہیں؟ اشکنازی جیوز ہیں اور زائنسٹ جیوز ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ اشکنازی اور جو زائنسٹ جیوز ہیں یہ ریسٹ آف دا ہیومن پاپولیشن آن پلانٹ ارتھ کو جینٹائل سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ میں اور آپ کہیں جانور پال لیں یا فصل لگا لیں اور ان کو اپنے استعمال کے لیے کاٹ دیں، استعمال کر لیں اور خوراک کا حصہ بنائیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سوائے جیوز کے، زائنسٹ جیوز کے جو اپنے اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، پوری کی پوری انسانیت کو یہ تہو بالا کر دیں، مار دیں، قتل و غارت کر دیں، میسیکرنگ کر دیں، وہ ثواب کا کام ہے۔ یہ بیسیکلی ان کے بیسک کانسیپٹس ہیں، ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، ان کی ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے، ان کا اوور آل پورے کا پورا سٹرکچر اس پہ چل رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیمپئن کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت وائٹ فاسفورس بام جو ہے اس کا استعمال بند ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یو این او کی اس کے اوپر ریزولوشنز آ رہی ہیں، وار کرمنل اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن پچھلے 3 دنوں سے وائٹ فاسفورس بام جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میں اس بام کے بارے میں بتا دوں کہ جب آپ کی سکن کے اندر اس کے اثرات چلے جاتے ہیں اور ہوا میں موجود اثرات جب آپ کے سکن کے اندر اس کے چلے جاتے ہیں تو جہاں کہیں سے بھی انوائرمنٹ میں آکسیجن ہوتی ہے تو جلن شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ بام برستا ہے تو اس وقت 500 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر پیدا کرتا ہے، اور یہ نباتات، انسان، حیوانات سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا اسٹرپ آف غزہ ہے 41 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر چوڑائی کی، وہاں پر تقریباً 10-12 کلومیٹر چوڑائی، جو ناردرن پارٹ اس کا ہے، نارتھ یعنی شمالی غزہ کی اسٹرپ، وہاں سے 7 سے 8 لاکھ مسلمانوں کو ڈسپلیس کر کے ان کی جگہیں چھوڑوا کے انٹرنلی ڈسپلیس کر کے ان کو ساؤتھ غزہ اسٹرپ کے اندر لایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو آپ کا صحرائے سینا ہے وہاں اس طرف سے ایجپٹ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا بارڈر اوپن کریں۔ اس میں قطع کلام کی معذرت، ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ میں ان کو بھی نہیں مانتا، 1 ملین سے اوپر جو ہیں وہ فلسطین مطلب غزہ کے جو لوگ ہیں وہ 1 ملین سے اوپر ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔
ہم اس ویسٹرن میڈیا اور ڈیپ پاکٹ میڈیا آف جوش میڈیا کی بات کرتے ہیں، ان کے اکارڈنگلی ہی اس وقت کم و پیش 3000 کے قریب کلنگ ہو چکی ہے غزہ کے اندر. یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان کے اگر بات بھی کر لیں تو 3000 میں سے قریباً 850 یا 900 کے قریب نوزائیدہ بچے ہیں جو مار دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ابھی کنٹینیوشن میں آپ کو بتا رہا تھا، وہاں پر اگر بلڈنگز جو غزہ میں جو ڈیمولش کی گئی ہیں، تباہ کی گئی ہیں، 22,000 کے قریب بلڈنگز ہیں وہاں پہ. اور یہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں جن کو روکا جا رہا ہے، اور روکا کیسے جا رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نیوز چینل ہوا کرتا تھا جس کو بعد میں امریکہ نے پرچیز کر لیا، MSNBC، جس کو امریکن کیبل چینل بھی کہا جاتا ہے. وہاں بڑے مشہور جو اینکر پرسن ہیں مہدی حسن اور ان کے ساتھ 2 اور مسلمان اینکرز، ان کو وہاں پر ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، وہ اینکرشپ نہیں کر سکتے. اور پورے ویسٹ کے اندر اس وقت کوئی شخص مسلم سکالر، PhD اسکالر یا اینالسٹ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی سی بھی ہمدردی رکھتا ہے، وہ ایز این اینالسٹ نہیں بلایا جائے. جی ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں تو بڑا اس وقت سچی بات ہے کہ دل گرفتہ اس اعتبار سے. وہ ایک ویڈیو نگاہ سے گزری، وہ ایک مولانا بتا رہے تھے کہ وہ وہاں پر، آپ کو پتہ ہے ناظرین کے ظاہر دفنانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے انتظام تو ہے نہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ جو فگرز آ رہی ہیں نا صاحب کہ اتنی جو ہے وہ اپنا شہادتیں ہو چکی ہیں، تو ظاہر شہادت کا ورڈ تو یوز نہیں کر رہے وہ، تو مطلب باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ مطلب ان کی کلنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے صاحب بنیادی طور پہ. یہ تو اور یہ ایک بات یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا انفولڈ قسم کا مطلب معاملہ رہ جائے گا جو مطلب ایک ایسا مطلب فولڈر رہ جائے گا جو کبھی بھی انفولڈ نہیں ہوگا. وہاں پر جو آئس کریم کی وینز ہیں، جو اب دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے بچوں کے لیے جب آئس کریم کی وین آتی ہے، مطلب فلسطینی بچوں کے لیے تو ویسے ہی. اب وہ آئس کریم کی جو وین آئی ہوئی ہیں وہاں پر، وہ بنیادی طور پر آئس کریم دینے کے لیے نہیں آئی ہوئی، وہ چونکہ وہاں پر کولڈ اسٹوریج نہیں ہے تو لاشوں کو جو ہے بنیادی طور پر وہاں پر رکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کیا سمجھتے ہیں آپ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کہ آئندہ دنوں میں، ظاہر سارا انپریڈکٹیبل ہے لیکن اہل بصیرت، اہل فراست اور اہل بصارت جو ہے وہ بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آئندہ دنوں میں اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ جو اس وقت کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو برطانیہ نے جو اپنے بحری بیڑے بھیج دیے ہیں، امریکہ نے بھی اپنے بحری بیڑے اتار دیے ہیں، اور یہ اب رشیا نے بھی خاص طور پہ کہہ دیا، اور ظاہر وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ جو اس کے اندر کودنے والا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ جیسے یہ کودے گا تو ہم بھی کود جائیں گے. ایران نے بھی جو ہے متنبع کر دیا ہے مکمل طور پہ. تو صورتحال آپ کے خیال میں کیا ہونے والی ہے؟ مطلب آگے آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے احادیث میں تو یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ دنیا بتدریج ایک ایسی بڑی عالمی جنگ کی طرف بڑھنے لگی ہے کہ جس میں یہ تقریباً تمام ہی خطہ اراضی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. اللہ بار بار دا پرومس لینڈ کا ذکر ہوا. اگر آپ جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 اور ایکسوڈس کو بھی دیکھیں تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ on that day the Lord made a covenant with Abraham and said to your descendants I give this land from the river of Egypt to the great river the Euphrates. دریائے فرات سے دریائے نیل تک حکومت کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نسل میں پورا فرما دیا. لیکن یہود کا گمان یہ ہے کہ وہ اس ارض موعودہ کو باقاعدہ طور پر کسی نہ کسی صورت میں ضرور حاصل کریں گے. اور اگر اس کے نقشے کو آپ مکمل طور پر دیکھیں تو اس میں خیبر کی وہ بستیاں بھی شامل ہیں جو آج مدینہ طیبہ کا حصہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کے عہد مبارک سے ایسا ہی ہے. لہٰذا ایک بڑی عالمی جنگ کے لیے یہود تو خود کو تیار کر چکے ہیں، اور اب انہوں نے گزشتہ رات بھی اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے مڈل ایسٹ کو اس وقت جو ہے وہ جنگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں. لہٰذا یہ فلیٹ کا یہاں یعنی سی کے اندر آ جانا اور مختلف اطراف سے جنگی امداد کا پہنچنا، یہ پوری امت مسلمہ کے منہ پر تماچا ہے کہ جس طرح سے امریکہ کا وزیر خارجہ فلائی کر کے آ کر کہتا ہے کہ میں ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی حمیت اور غیرت ہے وہ تقریباً دم توڑ چکی ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یوشکو ان تداعا علیکم الامم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے اطراف و اکناف عالم سے افواج میری امت پر حملہ آور ہوں گی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں. کھانے کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ کھانا ریزسٹ نہیں کرتا، آپ توڑتے ہیں، نوچتے ہیں، کاٹتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں. اس وقت ہماری صفوں کے انتشار کی وجہ سے یہی صورتحال ہے. جب صحابہ نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان دنوں میں کم تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، دشمن کا روب تمہارے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی۔ ایک مسلمان کے نزدیک جو پروفٹ اینڈ لاس کا جو فلسفہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ جنید بھائی، میں آپ کی وساطت سے یہاں ایک حدیث کی تلاوت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے قرب قیامت کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمایا کہ یخرج من خراسان رایات سود، فرمایا خراسان سے سیاہ رنگ کے جھنڈے نکلیں گے۔ یہ حدیث امام نعیم بن حماد نے اپنے فتن میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام ترمذی نے سنن میں، امام طبرانی نے معجم اوسط اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کی ہے۔ فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، لا یردھا شیء حتی تنصب بایلیا، فرمایا کہ کوئی چیز انہیں روکنے والی نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایلیا بیت المقدس پر انہیں نصب کر دیا جائے گا۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اگر مسلمانوں کو اپنی ڈیفنس اور آفینس اسٹریٹجی کو پلان کرنا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مرکز اور محور جس خطے کو قرار دیا ہے وہ بیت المقدس ہے، بلاد الشام ہے۔ اگر ہم نے اپنی ان تمام تر اسٹریٹجیز کو اس کے پیش نظر مرتب نہیں کیا تو یقینی طور پر ہمیں بھی تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہمیں ان تمام تر چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت جامع تبصرہ آپ کا، اور میں اس بات کا بڑا فرم بلیور ہوں۔ میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیا بات یہی ہے صاحب، یہ جو خطہ ہے جسے آپ مطلب اسرائیلی خطہ کہیں، فلسطینی خطہ کہیں، جروشلم کا کچھ بھی کہیں صاحب، اصل سارا معاملہ اسی کا یہ مرکز ہے۔ اس کی پالیٹکس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ دنیا سے بہت دور ہیں۔ اور میں اب آخر میں ذرا ڈاکٹر عبداللہ صاحب یہ بتائیے ذرا، یہ جو اس وقت ایک یوں کہیے کہ منافقانہ خاموشی مسلم امہ کی، مصلحت پسندانہ خاموشی مسلم امہ کی، یا آئی ڈونٹ نو مطلب اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ 18 اکتوبر میں پڑھ رہا تھا کہ صاحب 18 اکتوبر کو جو ہے وہ OIC کا اجلاس ہونے والا، 18 اکتوبر کو ہونے والا ہے، یعنی آج تقریباً 10 دن ہو گئے اور آج سے جو 2 دن کے بعد تو تقریباً کوئی 11ویں یا 12ویں دن جو ہے، یعنی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یعنی وہ جو OIC ہے وہ اجلاس کرے گا اور اس کے بعد سارے حالات کو دیکھنے کے بعد کہے گا، یعنی OIC اجلاس کرنے کے بعد اس طرح سے کہے گا کہ OIC اچھا ایسا ہو چکا ہے، یعنی اس کے بعد یہ ہوگا۔ ذرا بتائیے صاحب، یہ جو مسلم امہ کی خاموشی ہے، مصلحت ہے، یہ کیا ہے بیسکلی؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ UN اور OIC جو ہے وہ تو بالکل ناکارہ ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلم دنیا کے اندر خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد ایک نفرت انگیز بیانیہ پوری امت اسلامیہ کے خلاف بنا گیا۔ ابھی ایلینوائے امریکہ کے اندر ایک ماں اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ مار دیا گیا 26 چھریوں کے وار سے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب میڈیا کا ذکر کیا وہ آپ کے سامنے، الجزیرہ کے علاوہ اور کوئی ایسا مضبوط فورم نہیں ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ تمام جو ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا جو واقعات ہیں یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور یہ اب برداشت نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، جو حکومتیں ہیں ان کا جھکاؤ امریکہ کے دباؤ کے تحت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک عوام ہے۔ عوام کا رد عمل جو ہے وہ یہاں حکومتوں کو تبدیل کرے گا اور عرب سپرنگ کا ایک دفعہ پھر آغاز ہوگا جس کی تپش پاکستان تک محسوس ہو سکتی ہے۔ دوسری بات اس کے اندر جو ہے، کوئی فکر نہ کریں آپ جنید صاحب، ایسے ہم کوئی مایوسی کو کیوں بات کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ 2023 کا جو فروری کا جو ایک انہوں نے سروے کیا تھا اسرائیل میں، 62% اسرائیلی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ سیکیورٹی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ 130 سے زیادہ ان کے جو افسر، فوجی، جوان اور سیولین جو ہیں وہ اس ٹائم پہ حماس کی قید میں ہیں، جن میں لیفٹیننٹ جنرل موجود ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے ایکسٹریکشن نہیں ہوگی، ان سے انفارمیشن نہیں ملے گی، ان سے بہت ساری چیزیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چڑھ دوڑیں گے، کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، یہ کوئی چڑھ دوڑتے نہیں ہیں، یہ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں گے۔ ماضی کے اندر 2 بندے کے لیے انہوں نے پیسے بھی دیے اور ان کے سینکڑوں لوگ چھوڑنے پڑے۔ ابھی ان کو جو ہے وہ آٹے دال کا بھاؤ پڑے گا، لیکن یہ صلیبی جنگ کا آغاز ہے، اس کے اندر
صہیونیت اور جو ہے دیگر ہندو جو ہے وہ بھی شامل ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ملک ہے جس کے لیے وہ بہت ڈرتے ہیں اور وہ ہے پاکستان، کیونکہ ان کے اپنے اندر ہے کہ ایک آگ کی دیوار ہوگی، اور آگ کی دیوار کون قائم کرتا ہے؟ نیوکلیئر. اور پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو ایک ریاست ہی نہیں تسلیم کرتے. تو 2 ریاستی جو حل ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہم مسترد کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس ٹائم پہ جو سچویشن ہے وہ یہودیوں کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس وجہ سے مشکل ہے کیونکہ ان کی انٹرنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. ان کا تمام جو ویپن ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اچھا وقت چونکہ سمٹ گیا عبداللہ صاحب، لیکن آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، اسکرین پہ رہنا ہے اور فریم میں رہنا ہے، کیونکہ ہم چاروں مل کے انشاءاللہ جو ہے وہ مطلب بلکہ 5 مل کے جو ہے وہ پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے پاکستان کا. جی آخری جملہ پلیز وقت سمٹ گیا، بتائیے. مظلوم اس ٹائم پہ فلسطینی اور کشمیری نہیں ہے، مظلوم وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں، جن کے پاس تیل کی دولت ہے، جن کے پاس معاشی استحکام ہے، وہ مظلوم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت جو عوامی رد عمل آیا ہے کہ لوگ وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غیر انسانی سلوک ہے. انشاءاللہ یہ جو عوامی پریشر ہے یہ بڑھے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ حکومتوں کو بھی سوچنا پڑے گا. آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور بیت المقدس کا، فلسطینیوں کا دعا کیجیے حامی و ناصر ہو. مل کے نعرہ لگائیے ذرا باواز بلند. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.